السلام علیکم فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ویلنٹائنس ڈے کے تعلق سے ایک چھوٹی سی تقریر سناؤں گی۔ چونکہ آج کل ویلنٹائنس ڈے کا دورہ چل رہا ہے اور ہمارے معاشرے کے بچے بچیاں اور دیگر اقوام کے بچے اس قبیح فعل میں ملوث ہیں۔ کبھی روز ڈے، کبھی پرپوز ڈے، کبھی چاکلیٹ ڈے، ٹیڈی ڈے، پرومس ڈے، ہگ ڈے، کس ڈے، ویلنٹائنس ڈے، ان تمام قبیح فعل میں ملوث ہیں۔ لیکن دوستو، کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اس کا ہمارے اسلام سے کیا کنیکشن ہے؟ ہمارے اسلام میں اس کی کیا حیثیت اور حقیقت ہے؟ تو چلیے دوستو، ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں، اور اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ ویلنٹائنس ڈے منانا عفت اور پاک دامنی کو داغدار کرنا ہے۔ اسلام دین فطرت ہے۔ محبت انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اسی لیے اسلام نے محبت کرنے سے نہیں روکا، بلکہ اللہ کی رضا کے واسطے محبت کرنے والوں کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ کا وعدہ فرمایا ہے۔ البتہ محبت کی حدود و قیود بتائی گئی ہیں۔ محبت اللہ اور اس کے رسول سے ہو، ان کے ارشادات کے تحت والدین سے ہو، بھائی سے ہو، بہن سے ہو اور نیک لوگوں سے ہو۔ اسلامی تعلیمات کے ہوتے ہوئے غیروں کی نقل کرنا مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ میں آپ کو ویلنٹائن ڈے کی ابتدا بتا دوں کہ مغربی تہذیب میں 14 فروری کو ایک شدید گندی اور بے حیائی والی رسم منائی جاتی ہے، اور اب اس بے حیا رسم کے گندے جراثیم ہمارے معاشرے میں سرایت کر چکے ہیں، اور یہ رسم ہمارے سوسائٹی کا حصہ بن چکی ہے، جس میں امت مسلمہ کے بیٹے اور بیٹیاں ذوق و شوق سے حصہ لیتے ہیں اور اس کو زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب کافروں کی نقالی ہے، جس کی حقیقت یہ ہے کہ اس دن کا تعلق قدیم بت پرستوں رومیوں کے ایک دیوتا کے مشرکانہ تہوار سے ہے۔ یہ تہوار ہر سال فروری کے وسط میں منایا جاتا تھا۔ اس تہوار میں کنواری لڑکیاں محبت کے خطوط لکھ کر ایک بہت بڑے گلدان میں ڈال دیتی تھیں۔ اس کے بعد نوجوان لڑکے ان میں سے انتخاب کرتے تھے، پھر وہ نوجوان لڑکے لڑکیاں شادی سے پہلے ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے ملاقاتیں کرتے اور ایک دوسرے کو پھول اور تحائف دیتے۔ عیسائیت کے مذہبی رہنماؤں اس مشہور بت پرستانہ رسم کو ختم کرنے کے بجائے اسے عیسائی لبادہ اڑھانے کے لیے ایک پادری سینٹ ویلنٹائن کے تہوار میں بدل دیا۔ افسوس، آج ہمارے معاشرے میں اس قبیح رسم کو اس قدر فروغ دیا گیا کہ پڑھے لکھے لوگوں کی اولادیں بھی اس کا شکار ہو گئیں، اور پاک دامنی اور حیا، جو گناہوں سے بچنے کا ایک مسلمان کے پاس بہترین مؤثر ہتھیار تھا، اس کا جنازہ نکل گیا۔ کاش یہ جوان اپنی ماں سے محبت کرتا، جس پر اس کو ثواب ملتا۔ ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، جنت تمہارے ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ کاش یہ اپنی حقیقی بہن سے محبت کرتا، جس کی کفالت پر اللہ کے نبی نے اس کو جنت کی بشارت دی۔ کیا ایک باحیا جوان یا بیٹی کو اس طرح کی بات زیب دیتی ہے کہ غیر محرم سے تعلق قائم کرے، اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرے اور شیطان کو خوش کرے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم نبی اکرم کی تہذیب اور ثقافت کو اس قدر غالب کرتے کہ غیر اقوام ہماری نقالی پر مجبور ہو جاتی۔ کیا نبی کی تہذیب اور ثقافت میں کوئی کمی تھی کہ ہم نے اس کو معاشرے سے نکال کر پھینک دیا اور نبی پاک کے دشمنوں کی تہذیب کو سینے سے لگا لیا؟ کیا ہم مسلمان نبی کو تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں؟ تو دوستو، ہم انہی باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو ویلنٹائنس ڈے جیسے قبیح فعل سے بچائے، اور ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔